بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کرنا شریعت میں کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، اور کبھی نکاح کرنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ یعنی نکاح کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب بعض ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے، تو ہر ایک کے لیے نکاح کرنا سنت نہیں ہوتا، بلکہ بعض کے لیے نکاح کرنا فرض یا واجب بھی ہو چکا ہوتا ہے، اور بعض کے لیے نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے آج تک ہم نے تو یہی سنا تھا کہ نکاح کرنا سنت ہے، آج مولانا صاحب نے یہ بھی نکال لیا کہ یہ فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ حرام بھی ہوتا ہے۔ تو سنیں نکاح کرنا فرض کب ہوتا ہے؟ جب کوئی آدمی نان نفقے پر قدرت رکھتا ہو، یعنی اللہ نے اس کو اتنی مالیت عطا فرمائی ہے کہ وہ عورت کے حقوق ادا کر سکتا ہے، رہنے سہنے کے لیے اس کے پاس دولت موجود ہے، گھر موجود ہے، عورت کے وہ اخراجات پورے کر سکتا ہے، اور فزیکلی طور پر وہ فٹ بھی ہے، صحت مند ہے، تو اب تو اسے یقین ہے، خطرہ نہیں بلکہ اسے یقین ہے کہ وہ زنا میں ملوث ہو جائے گا، زنا کر لے گا۔ تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، یعنی مال و دولت بھی ہے، صحت مند بھی ہے، قدرت بھی ہے، اور نکاح اس نے نہیں کیا، اب یقین ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ واجب نکاح اس حالت میں ہوتا ہے جب اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا، صحت بھی عطا فرمائی، یعنی فزیکلی طور پر فٹ ہے، اور اسے خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی یقین نہیں ہے بلکہ اسے گمان ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ نکاح حرام اس حالت میں ہے، اب یہ فرض اور واجب ہو گیا، آگے جو نکاح حرام ہے یہ اس حالت میں ہے کہ جب نان نفقے پر قدرت نہیں، یعنی اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ عورت کو رہائے یا عورت کے اخراجات پورے کرے، اور فزیکلی طور پر یا وہ فٹ نہیں ہے، تو ایسی حالت میں اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح کرنا حرام ہے، اس کے لیے نکاح کرنا جو ہے وہ درست نہیں۔ ہاں اگر کرتا ہے تو نکاح ہو جائے گا، یہ نہیں کہیں گے اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، اس کا یہ جو فعل ہے یہ حرام ہے کہ وہ پہلے کچھ کماتا یا فزیکلی طور پر فٹ ہوتا، بعد میں جا کے وہ نکاح کرتا، لیکن اس کا نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ اب نکاح کرنا جو سنت ہے یہ ہے اعتدال کی حالت میں، یعنی بندے کو اللہ نے نان نفقہ بھی عطا فرمایا، دولت بھی عطا فرمائی، یعنی بندے کو اللہ نے قدرت عطا فرمائی کہ وہ عورت کا نان نفقہ پورا کر سکتا ہے، رہنے سہنے کے لیے گھر اس کے پاس موجود ہے، اور اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو وہ زنا میں مبتلا نہیں ہوگا، اعتدال کی حالت میں ہے، تو ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ اور ایک درجہ جو نکاح کا بچ گیا وہ ہے مکروہ تحریمی۔ اگر اس کو پتہ ہو کہ وہ نکاح کرے گا تو وہ عورت کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا، اسے ایک خدشہ ہے، یقین غالب نہیں بلکہ اسے خدشہ ہے کہ وہ بیگم کے حقوق جو ہے وہ ادا کر نہیں پائے گا فزیکلی طور پر یا مالی طور پر، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو نکاح کرنے کے یہ 5 درجات ہیں: نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 حرام، نمبر 4 سنت۔ سنت سے مراد سنت مؤکدہ، تاکید والی سنت ہے، یعنی بلا وجہ کوئی تاخیر کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے مکروہ تحریمی۔ اب ہر بندہ جتنی میں نے صورتیں بیان کی ہیں وہ سن کے اس کنڈیشن کا حساب لگا لے کہ اس پر نکاح کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مکروہ ہے یا کیا ہے، یہ ہر ذی شعور جو ہے وہ اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت نکاح کی سعادت عطا فرمائے، اور جو تنگ دست ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں، اللہ ان کو بھی اسباب عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔